سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ مومن کی مثال حدیث شریف میں اونٹ سے دی گئی ہے کہ اونٹ کو چھوٹا سا بچہ اگر پہاڑ کی چٹانوں پر بھی بٹھانا چاہے تو بیٹھ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کے آگے جب اللہ کا حکم آ جائے تو بظاہر کتنا ہی وہ مشکلات میں ہو لیکن وہ اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے۔ اللہ کے ہر حکم کو ماننا، اس لیے مطالبہ ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہی لفظ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعے میں استعمال ہوا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے بات مان لی، دونوں مسلمان ہو گئے۔ اس وقت دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ کب؟ فتلہ للجبین، جب ایک ذبح ہونے کے لیے اور دوسرا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اس وقت قرآن نے کہا فلما اسلما، دونوں نے اللہ کے حکم کو مانا۔ واللہ کے حکم میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں سوچا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں عرض کیا کہ ابا جان، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، ابا جان میرا قصور کیا ہے؟ ابا جان خواب ہی تو ہے، خواب کے کئی مطلب ہیں، اللہ نے ڈائریکٹ حکم تو نہیں دیا ہے۔ لیکن فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ملا ہے وہ پورا کر دیجیے۔ حالانکہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور اسماعیل کہہ رہے ہیں ابا جان جو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل جانتے تھے کہ نبی اور پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ نبی کو جو خواب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ ابا جان بس جو اللہ کا حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور خود جو ہے طریقے بتا رہے ہیں کہ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کے وقت آپ کو میرا چہرہ نظر آئے اور آپ کو رحم آ جائے، جو ہے آپ کی پدری شفقت غالب آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں ابا جان مجھے جو ہے سیدھا مت لٹانا بلکہ کروٹ پہ لٹانا، الٹا لٹانا، کیونکہ ذبح کے وقت میں اگر باپ کے سامنے بیٹے کا چہرہ ہو تو چھری چلنا مشکل ہو جائے گی۔ ابا جان آپ چھری کو پہلے تیز کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے آپ کے ہاتھ کانپنے لگیں اور چھری نہ چلے۔ ابا جان میرے ہاتھ اور پاؤں کو مضبوط باندھ دیجئے تاکہ جب آپ چھری چلانے لگیں گے تو اس وقت شاید میں تڑپ جاؤں اور آپ کو رحم آ جائے، یا میں فرشتوں کی نگاہوں میں بے صبرا لکھا جاؤں کہ دیکھو اسماعیل اللہ کے حکم